السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، اور کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس طرح انٹریکٹ کریں جیسے دوست دوست سے انٹریکٹ کرتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور ایک بردر سسٹر اور سسٹر بردر بھائی بھائی سے کرتا ہے، اور بہن بہن سے کرتی ہے۔ میں آپ کو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کچھ جنرل نالج، کچھ اپنی اسٹوریاں اور کچھ دینی سوالات سب بتاؤں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ میرا جو پڑھانے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں، میں جان سکوں کہ اس دنیا میں لوگ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا ایکسپریشن ہے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ صرف کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ایکسپریشنس کو ظاہر کریں، کمنٹس میں لکھتے جائیں، اتنا لکھیں کہ پتہ چلے کہ جب کوئی چینل کو اوپن کرے اور دیکھے واؤ اتنے سارے کمنٹس کیسے، وہ یہ سوچے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو لوگ پڑھائی سے دور ہو گئے ہیں وہ کتنے کیوریس سے اپنے سوالوں کے جواب پانے کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جب بھی کسی سے بھی سوال کیا جائے گا وہ اس کے لیے جواب دے گا۔ جواب دینا لازمی ہے۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ ایون جب تک میں اپنی والدہ سے، اپنے فادر سے سوال نہیں کرتی، وہ مجھے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بھی یہ رائٹ دے رہی ہوں میں کہ سوال کریں۔ سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، آپ اسٹوڈنٹ کیا، آپ ایک پڑھے لکھے کیا، آپ ایک ان پڑھ ہونے کے ساتھ، ان پڑھ بھی اس لیول کو بھی چھوڑ دیں گے، سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھیں گے۔ آپ ایک ہیومن کی حیثیت سے آپ سوال کریں۔ اور آج جو میرا فرسٹ لیکچر ہے وہ اباؤٹ ناول ہے، ناول آف انگلش لٹریچر ہے، ویری فیمس ناول ہے۔ اس ناول کا میں نے اپنے پہلے لیکچر کے لیے اسے انتخاب کیا کیونکہ اس ناول میں بہت چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں آج چل رہی ہیں، جیسے کہ فیکٹ، حقیقت۔ آج کل لوگ ایموشن، فیلنگ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی لوگ کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے نا تو کہہ رہے ہیں یار تم کیا فیلنگ ان کے بارے میں رکھتے ہو، کسی کے درد میں تم کیسے شریک ہو رہے ہو، چھوڑو یہ سب جھوٹ ہے۔ اور ہماری سوسائٹی عنقریب اسی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم اسٹوڈنٹس نے، ہم بچوں نے، ہم نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ نہیں، ہماری سوسائٹی اس طرف نہیں جا رہی، ہماری سوسائٹی ایک اچھی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے باہر کے ملکوں میں سب میں صرف یہی بتانا ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں نا تو ہم اپنے ملک کو ایک اچھے ریپرزینٹر کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو بہت اچھا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم کوئی جاہل قوم نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں غلط فہمی رکھنے والوں کو بتانا ہے کہ جب ہمارے پر کوئی بھی چیز لاگو کی جائے گی ہم سوال کریں گے، ہم اپنی رائے دیں گے، ہم اپنا ایکسپریس کریں گے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ سب کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں۔ جب تک آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنے آئے گا آپ کبھی بھی اس دنیا میں زندگی نہیں جی سکتے۔ جو لوگ دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اسے ٹالریٹ کرتے رہتے ہیں، کیا سوچ کے ٹالریٹ کرتے ہیں؟ وہ کیا سوچ کے اپنی رائے نہیں دیتے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو، آج یہ کریں گے تو کل یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ ہونے دے، جو چیز ہونی ہے اس نے 2 سال بعد بھی ہونا ہے، اس نے 4 سال بعد بھی ہونا ہے۔ آپ اپنی رائے دے دیں۔ آپ کی رائے کے بعد آپ کے دل میں کبھی یہ گلٹ نہیں ہوگا کہ نہیں کاش میں اسے یہ رائے دے دیتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی، کاش میں اسے یہ دے دیتا تو شاید اس کی وہ بچت ہو جاتی۔ یہ سوچ نہیں آپ کے مائنڈ میں رہے گی، آپ کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ نہیں یوں نہیں ہوگا۔ آج کا ہمارا وارم اپ ہو گیا، فی الحال چلیں ہم اپنے ناول کی طرف فٹافٹ آتے ہیں تاکہ ہمارا ناول فٹافٹ ختم ہو۔ اور آپ سب کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے بہت سارے اچھے لیکچر ملتے رہیں گے۔ اور پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ سب کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ انٹریکٹ میں رہ سکیں، اور ہم اسٹوڈنٹ پاور کو بتا سکیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی پاور کتنی ہوتی ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں اتنے سوال کریں کہ جب بھی کوئی میرا چینل کھولے تو دیکھے کہ ایک اسٹوڈنٹ پاور کیا ہے۔ تو آج ہمارا فرسٹ ناول ہے ہارڈ ٹائم۔ اس میں پہلے ہمارے رائٹر کے بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو۔ چارلس ڈکن ہے رائٹر ہیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 7 فیبرری 1812 ہے اور ڈائی 9 جون 1870 ہے۔ انگلش ناولسٹ ہیں، انہوں نے 15 ناول لکھے ہیں، بہت ساری شارٹ سٹوری لکھی۔ پہلے وہ کامن پلیس پہ لکھتے رہے،
مطلب عام جگہوں پہ، اور ویسے ہی ان کی کتابیں اتنی زیادہ فیمس نہیں ہوئی، جب لیکن فیمس ہو گئی تو وہ اتنی زیادہ مہنگی بکنے لگ گئی کہ اسے صرف امیر لوگ افورڈ کر سکے، اور حالانکہ وہ کم پڑھے لکھے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پڑھائی اتنی میٹر نہیں کرتی جتنا آپ کا ایکسپریشن میٹر کرتا ہے، کہ اگر آپ کے ذہن، آپ کے دماغ اس چیز کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اپنی چیز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ کسی چیز کے لیے بول سکتے ہیں، تو وہ اس چیز کو، یہ رائٹر آپ کو اس کی سب سے بڑی اگزامپل دے رہا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے کام سے ظاہر کیا ہے۔ آپ کے اندر جو ہنر ہے آپ بھی اس کو شو کریں، اور کامیابی آپ کے قدم بھی انشاءاللہ چومے گی۔ تو ہم اس میں پہلے کریکٹرز کے نیم پڑھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے مین کریکٹرز ہیں وہ تھامس ہیں۔ وہ ایک ہیڈ ماسٹر ہیں، انہوں نے اپنا اسکول بنایا ہے، آفٹر ریٹائرمنٹ یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے دو سن ہیں، لیوسا اور ٹام ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو فیکٹ کی تعلیم دیتی تھی۔ میں اس کے بارے میں نہیں اتنا جانتی کہ ان کے ساتھ ایسا کون سا انسیڈنٹ ہوا تھا، نہ ہی ہمیں ناول میں اتنا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، تو لیکن صرف اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ ان کے ذہن میں وہ ایموشن فیلنگس کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فیکٹ پہ یقین شروع کر دیا۔ ان کا جیسے ہوتا ہے نا کسی کا 100% بلیو ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی 100% اس چیز پہ بلیو تھا کہ فیکٹ ہی انسان کو ترقی دیتا ہے، فیکٹ ہی انسان کو کامیابی دیتا ہے، اور جبکہ اس ناول کے اینڈ پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، فیکٹ انسان کو صرف تباہی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی، لیوسا اور ٹام کو بھی یہی سکھایا۔ ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے سی سی، جسے وہ 20 نمبر دیتے ہیں، اور یہ سی سی کی تھاٹس، خیالات بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں تھامس سے، اور ان دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹیفن جو ایک مزدور ہے، ریچل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹام ہے جس کے بارے میں پتا، جیم ہارٹ ہاؤس ہے، یہ بھی ایک اہم کریکٹر ہے۔ یہ لنڈن میں رہتے ہوتے ہیں لیکن لنڈن سے واپس آتے ہیں اور بونڈر بی کے گھر رہنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں بونڈر بی کی وائف یعنی لیوسا میں انٹرسٹ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسز پیریٹ ہیں، یہ ایک بیوہ خاتون ہے اور یہ بونڈر بی کے ساتھ رہتی ہیں، اور یہ لیوسا کو بالکل نہیں پسند کرتی کیونکہ یہ سوچتی ہیں کہ لیوسا کے آنے سے میری ویلیو بونڈر بی کی لائف میں کم نہ ہو جائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی سمری شروع کرتے ہیں۔ تھامس کے مطابق فیکٹ کی تعلیم دینی چاہیے، اس نے اپنے دونوں بچوں کو بھی فیکٹ کی تعلیم دی ہے۔ اس کی ایک اسٹوڈنٹ لیوسا آتی ہے، اس کی سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سیسا کے ابو سرکس میں کام کرتے ہیں، کچھ وجہ سے اسے چھوڑ کر چل جاتے ہیں، پھر تھامس اس کو تعلیم دیتا ہے۔ اس کے فادر ایموشن امیجن کو پیش کرتے ہیں، جبکہ جو تھامس ہوتا ہے وہ اس کو بالکل اپوزٹ تعلیم دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم نہیں، اس کا ذہن نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھامس ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی لیوسا سے کہتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ تم بونڈر بی سے شادی کر لو، جبکہ بونڈر بی تھامس کا فرینڈ ہے اور اس سے ایج میں تھامس کے برابر ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تم شادی کر لو، کہ اگر تم شادی کرو گی تو تمہارے بھائی جو ٹام ہے اس کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ جو بونڈر بی ہوتا ہے وہ بہت رچ مین ہوتا ہے، اس کے پاس بہت دولت، بہت فیکٹریز ہوتی ہیں، اور جن کے پاس فیکٹریز ہوتی ہیں آف کورس پھر وہ اس کا باپ گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے کر لو، اور جو حالانکہ جبکہ بونڈر بی جو ہوتا ہے اس کے فیکٹری میں اس کے مزدور اس سے بالکل خوش نہیں ہوتے۔ اس کا اسٹیفن نام کا ایک مزدور ہوتا ہے جس کی فیکٹری میں کام نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس مجبوری ہوتی ہے، وہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اسے ایک اور پرابلم ہوتی ہے، وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں ہوتا، اور اس کی ایک فیکٹری میں ایک لڑکی کو کام کرتی ہے، ریچلا، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے شادی کرنے کے لیے اسے اپنی پہلی جو شادی اسے ختم کرنی ہوگی، یعنی طلاق دینی ہوگی۔ وہ اپنی اس پرابلم کو لے کر اسٹیفن کے پاس جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اسٹیفن اس پرابلم کو حل کر دے گا، لیکن وہ اسٹیفن کیا حل کر سکتا ہے؟ بونڈر بی وہ تو مطلب اس کے پیسہ جب کسی کے پاس آ جاتا ہے وہ تو آف کورس غرور میں ڈوب جاتا ہے۔ بونڈر بی کے پاس اسے کہتا ہے کہ تمہاری ہیلپ کر دوں گا، لیکن تمہیں لائر کے پاس جانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تمہاری اپنی اوقات دیکھو۔ وہ اس کی بے عزتی کرتا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم ایک وکیل ہائر کر سکتے ہو اور تم طلاق لینے کی باتیں کرتے ہو۔ وہ اس کی اچھی بے عزتی کرتا ہے اور اسے بھیج دیتا ہے، تو پے کر سکتے ہو، افسوس تم یہ نہیں، اور اسے کہتا ہے تم یہی زندگی جینے پہ مجبور۔ اسٹیفن مایوس ہو کر اس کے گھر سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ ایک عورت بھاگ کر اسٹیفن کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ بونڈر بی کیسے ہیں، اس کی بیوی کیسی ہے۔ یہ بونڈر بی کے گھر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ٹام بہت عیاش پر بہت کامچور بن جاتا ہے، اس سب سے اجنبی طریقے سے بات کرتا ہے، مطلب جو پیسہ آ جاتا ہے بندے کے پاس مفت میں بغیر محنت کے تو عیاش ہی بن جاتا ہے، اسی طرح ٹام بھی بن گیا۔
اب جو جیم ہارٹس ہوتا ہے وہ لنڈن سے واپس آتا ہے اور اس کی وائف میں آ کر دیکھتا ہے تو اسے پسند آنے لگ جاتی ہے، وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیز پر غور پر اس کا بھائی کو خوش ہی دیکھتا ہے۔ جو جو جیم ہوتا ہے نا وہ ٹام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تاکہ ٹام کو پیسہ دوں گا، لالچ دوں گا، اسے خوش کروں گا تو اس کی بہن کے ساتھ میرا ریلیشن ہو جائے گا۔ وہ اس لالچ میں ٹام کو خوش کرنے لگ دیتا ہے۔ اچھا، پھر مسز پیریرا جو ونڈو ہوتی ہے وارنر بی کے ساتھ رہتی ہے بیفور لیوسا، یہ اس کو بہت ہمت دیتی ہے اور شادی کے بعد اس کو اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب پہلے وارنر بی شادی سے پہلے جو لیوس ہوتی تھی ان کی بیوہ مسز پیریرا کو بہت اہمیت دیتا تھا، لیکن آف کورس بیوی آنے کے بعد تو اسے کم دینے لگ گیا تو اس وجہ سے اس کو نفرت ہوگی، لیکن اس کی مجبوری تھی یہاں کام کرنا، تو وہ اس میں کام کرتی تھی۔ ورکرز نے مل کر بارنبی کے خلاف ہڑتال کی اور اسٹیفن نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کسی سے وعدہ کیا ہے۔ بارنبی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اسٹیفن کو بلاتا ہے اور اسے ورکرز کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن اسٹیفن نہیں بتاتا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں سے دغا نہیں کر سکتا۔ اب اس کی ایمانداری چیک کریں، وہ اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتا اور وہ بھائیوں کے ساتھ بھی ملتا ہے، بیچارہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، لیکن بارنبی اس پر اسے برا بھلا کہتا ہے اور اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ لیوسا اور ٹام کو لے کر اسٹیفن کے پیچھے جاتے ہیں اور لیوسا اس کی کچھ رقم دیتی ہے۔ لیوسا ایک کائنڈ ہارٹ پرسن ہے۔ ایک دن بارنبی گھر سے باہر گیا ہوتا ہے، جیمز آتا ہے اور لیوسا کو پرپوز کر دیتا ہے۔ اور لیوسا اسے جگ کو کہتی ہے کہ بعد میں اس سے بات کریں گے۔ مسز پیریڈ یہ سن رہی ہوتی ہے اور لیوسا اور جم کی بات کرتی ہے۔ یکدم وہ غائب ہو جاتی ہے اور مسز پیریڈ سمجھتی ہے کہ لیوسا جم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جبکہ لیوسا اپنے فادر کے گھر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بارنبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ مسز پیریڈ بارنبی کو بتاتی ہے کہ لیوسا جم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بارنبی غصے میں تھیومس کے گھر جاتا ہے اور تھیومس کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی جم کے ساتھ بھاگ گئی، اب تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہاں ٹام نے اسٹیفن کو کہتا ہے کہ تم مجھے بینک کے پاس ملنا۔ اسٹیفن جاتا ہے، اب بیچارہ غریب مزدور، اس نے کہا ہوگا کوئی مدد کرنی ہوگی، وہ جاتا ہے بینک کے پاس۔ بینک میں پہلے سے چوری ہو چکی تھی، لیکن اسٹیفن کو وہاں دیکھ کر پولیس سمجھتی ہے، اس پہ شک آتا ہے، ایک غریب اوپر سے چوری۔ تو تھامس کو اپنی فیکٹ کی تعلیم پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ فیکٹ کی تعلیم نے اس کے اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر دی۔ سیسی نے جم کو سمجھایا اور اسے واپس چلی گئی۔ اسٹیفن نے اپنے شہر واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہ واپس آتا ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ وہ اس گلٹ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ اس پہ چوری کا الزام۔ جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے وہ ایک گڈھے میں گرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس نے اپنی موت سے پہلے بارنبی سے کہا کہ میری امیجن بالکل کلیئر ہے، میں نے چوری نہیں کی، میں آپ کے سالے نے چوری کی ہے۔ اسٹیفن ریچل کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے، اب سارا بل ٹام پہ پھٹ جاتا ہے۔ سیسی نے ٹام کو بچانے کے لیے اسے ٹام کو کہا کہ میرے فادر کے سرکس کی کمپنی میں چھپ جاؤ۔ لیوسا اور ٹام پریشان ہو گئے، ٹام نے یہ کیا، اب دونوں ماں بیٹے ٹام کو پردیس سے ملک سے باہر بھیجا ہے کیونکہ وہ ٹام کی مدد کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹام یہاں سے چلا جائے۔ ٹام بدل جائے اور ٹام کا بھیس بدل دیتے ہیں اور وہ بدل دیتے ہیں۔ پھر ٹام کا پرانا طالب علم آ جاتا ہے، جو تھامس کا پرانا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پہ ٹام ہے، وہ پولیس کو بلاتا ہے اور ٹام کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو تھامس کو تو اپنی سر کو عزت نہیں، تو وہ بولتا ہے سر آپ نے مجھے، وہ ٹام جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے ٹام کو ریسٹ کروایا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے سر کی عزت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے فیکٹ کی تعلیم دی ہے کہ میں نے ٹام کے حوالے کر دوں گا۔ سرکس کا ماسٹر ٹام کو بھگا دیتا ہے، لیکن مسز پیریڈ ایک بوڑھی عورت کو پکڑ کر لاتی ہے، اس نے ٹام کو مدد کی ہوگی۔ بوڑھی عورت بارنبی کی ماں ہوتی ہے، جو بوڑھی عورت بارنبی کے گھر گھوم پھر رہی ہوتی ہے، مطلب ارد گرد، تو وہ اس کی ماں ہوتی ہے، وہ بیچاری صرف اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ جبکہ مسز پیریڈ سمجھتی ہے یہ چور ہے تو اسے پکڑ کے لیے آتی ہے، اور بارنبی جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میری ماں ہے، اور اسے پھر کام سے نکال دیتا ہے۔ تھامس کو سمجھ آ گیا ہے کہ فیکٹ کے ساتھ ساتھ ایموشن بھی ضروری ہے۔ لیوسا نے دوسری شادی کی اور نہ ہی وہ بارنبی کے پاس گئی، اور ٹام نے اپنی فیملی سے دربدر ہو گیا، اور شاید اس دور میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، مطلب باہر گیا اور پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ اور اس کا مطلب اس ناول کے فیکٹ تھیم یہی ہیں، ان ہیپی میرج جیسے بارنبی اور لیوسا کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پاور ہے کہ بارنبی کے پاس بہت پاور تھی اور اسے اپنی پاور پہ بہت غرور تھا، اور اس کے بعد لو ہے جیسے جو اس کے ریچل اور اسٹیفن کا لو ہے جو اسے پسند کرتا تھا،
اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنی پہلی بیوی سے طلاق لینے کے لیے۔ تو ویلتھ ہے، ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ تھیم ہے، اگر اسے اس کے فادر ایسی تعلیم نہ دیتے کہ ساری فیکٹ ہے، تو لیوسا اور ٹام کی زندگی آج ایسی نہ ہوتی، نہ ہی ان دونوں کی زندگی اتنی خراب ہوتی۔ اور چائلڈہڈ ہے، اور چائلڈہڈ اس لحاظ سے آ جائے گا کہ لیوسا اور ٹام کے بچپن میں اس کے فادر نے انہیں کیا سکھایا۔ اس کے علاوہ چائلڈہڈ میں سیسی کا چائلڈہڈ بھی آ سکتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے فادر کے پاس خوش تھی، لیکن اس کے فادر اسے چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کا چائلڈہڈ کیسے تھامس کے اسکول میں گزرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور مزید اچھے لیکچر میں اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے سبسکرائبرز چاہیے، اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے خیالات آپ تک اور آپ کے خیالات میرے تک لازمی پہنچے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔